السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23ویں نشست آپ کی خدمت میں حاضر ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہا اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے دروس کو اپنے زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرما. حضرات، اس سے پہلے نشست کے اندر غزوہ بدر کے حوالے سے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے مسلمانوں نے غزوہ بدر جیت کر کے ایک تاریخ رچی، اور الحمدللہ یہ ایک تاریخی فتح تھی جس میں کفر و شرک کا غرور ٹوٹا، جس میں رب العالمین نے مسلمانوں کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے مکہ والوں کے وقار کو، مکہ والوں کے غرور کو کچلوا دیا، اور یہاں سے کفر و شرک ذلیل ہو کر کے لوٹا. ان کو اپنی طاقت پر، انہیں اپنے جاہ و حشم پر، انہیں اپنی تعداد پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، لیکن رب العالمین نے انہیں ذلیل کر دیا. لیکن حضرات، مسلمانوں نے جو غزوہ بدر جیتی تھی، مسلمانوں کو جو کامیابی ملی تھی، طاقت کی بنیاد پر نہیں، تعداد کی بنیاد پر نہیں، اقتدار کی بنیاد پر نہیں، اختیار کے بنیاد پر نہیں،
جنگی مہارت کی بنیاد پر نہیں، اسلحوں کی بنیاد پر نہیں، مسلمانوں نے جو جنگ جیتی ایمان اور یقین کی بنیاد پر، اخلاق حسنہ، کردار حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے۔ پوری تاریخ گواہ ہے جب بھی مسلمانوں نے اس دھرتی پر جنگ جیتی ہے تو طاقت اور تعداد کی بنیاد پر نہیں، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل کی بنیاد پر، اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر، اعلیٰ کردار کی بنیاد پر مسلمانوں کو رب العالمین نے فتح عطا کیا ہے۔ قرآن شاہد ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی جنگیں مسلمانوں نے ایسی لڑی ہیں جس میں تعداد کی بنیاد پر قلیل تھے، تھوڑے تھے، اور وہ تھوڑے تعداد ہونے کے باوجود بھاری تعداد پر غالب رہے۔ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ بہت ساری مسلم فوجیں، مسلم جماعتیں ایسی ہیں جو تعداد کے بنیاد پر تو تھوڑے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کثیر التعداد فوج پر غالب رہے، کیونکہ ان کا اخلاق بہتر تھا، وہ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی میں انہوں نے فالو کیا اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے، اس لیے رب العالمین کی مدد، رب العالمین کی نصرت ان کے ساتھ تھی۔ یہاں اخلاق کی بات آئی تو اخلاق کے حوالے سے، اخلاق محمد الرسول اللہ اور اخلاق صحابہ کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم ذلت بھری زندگی اس دھرتی پر گزار رہے ہیں وہ ہماری بدخلقی ہے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے، ہم اور آپ جو ہیں، اخلاقی معیار سے بہت نیچے گر چکے ہیں۔ جس نبی کا پیغام یہ رہا ہو کہ تلواروں کے زیر سایہ بھی انسانیت پر احسان کرنا ہے، ان پر رحم کرنا ہے، جس نبی کی یہ دعوت رہی ہو کہ اسلام میں ناچ اور گانے حرام ہیں، یہ سب سے گھٹیا اخلاق ہے، اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی کی اتباع کی دعوت کرنے والے اپنے اخلاق کو اتنا بدتر بنا لیا، استغفر اللہ، کہ شادیوں میں اور خوشی کے موقعوں پر ناچتے اور گاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو کمر ہلانے لگی؟ اللہ نے بنایا تھا مرد، لیکن یہ مرد بھی ہجڑوں کی طرح سے، چھکوں کی طرح سے زندگی گزارنے لگے، اتنی خوشیاں منانے لگے شادیوں میں کہ ناچنے پر مجبور ہو گئے، اور مرد تو مرد، عورتیں بھی ناچ رہی، جبکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل جنگوں میں بھی، جبکہ وہاں کچھ حد تک جنگوں میں جواز کے ثبوت میں پائے جاتے ہیں، ناچنے کے یا گانے کے کچھ ثبوت ملتے ہیں کہ جنگوں میں مجاہدین کی ہمت افزائی کے لیے وہاں کچھ جو ہے، جو فوش باتوں پر جو گانے مشتمل نہ ہوں، جس میں فحاشات کی جو ہے ترغیب نہ دی گئی ہو، ایسے گانے جو ہے جنگوں کے موقع پر گائے جا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ایسے بھی گانے جنگوں میں بھی نہیں استعمال کیا، جبکہ اتھارٹی وہاں ہے، وہاں انہیں پرمیشن ہے، اور یہ شادیوں میں ناچنے والے، گانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی ناچتی ہیں، استغفر اللہ، حد ہو گئی، بے حیائی اور بے شرمی کی، بد اخلاقی کی حد ہو گئی۔ بھلا بتاؤ کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو قوم اس طرح سے بدخلق ہو گئی ہو، جس کے اخلاق اس طرح سے بدتر ہو گئے ہوں، رب العالمین کے مدد کے مستحق کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ 313 تھے، اس کے باوجود 1000 کی تعداد پر غلبہ عطا کیا عرش والے نے، اخلاق کی پاکیزگی کی بنیاد پر۔ وہ ناچتے نہیں تھے، وہ گاتے نہیں تھے، ناچ اور گانے والوں، ناچنے اور گانے والوں میں سے نہیں تھے،
اور ہماری قوم شادیوں میں ٹھمکے لگاتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، خوشیاں مناتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین اس بدخلقی کی وجہ سے زندگی بھر کی خوشیاں چھین لے. چند لمحوں کی خوشیاں جو شریعت سے ہٹ کر کے ہماری قوم مناتی ہے، اس بدخلقی کی بنیاد پر کہیں اللہ کا قہر نہ نازل ہو جائے کہ پوری زندگی کی خوشیوں کو رب العالمین غارت کر کے رکھ دے. وہ مختار کل ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یاد رکھنا، ہر خوشی، ہر غم شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا چاہیے. وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو خوشیوں میں جو ہے اتنا مبالغہ آرائی سے کام لے، اتنی خوشیاں منانے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو دھجیاں اڑا ڈالے، اپنے ایمان کی کوئی پرواہ نہ رہے، اپنے مذہب کی کوئی فکر نہ رہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں ہے. تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عرش والے نے جو فتح عطا کیا ان کے اخلاق کی بنیاد پر. اور حضرات، رب العالمین نے ان کے اخلاق اور کردار حمیدہ کی بنیاد پر اس مقام پر، یعنی مقام بدر میں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مختلف طریقوں سے مدد کی، مختلف شکلوں میں مدد کی. سب سے پہلی مدد اور مدد کی پہلی شکل، رب العالمین نے بدر کے مسلمانوں پر جہاں بدری صحابی جہاں پڑاؤ ڈالے تھے، جہاں کیمپ انہوں نے لگایا تھا، اسی مقام پر رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل کی. چونکہ پانی کو لے کر کے جماعت صحابہ بہت پریشان تھے، ان کے دلوں میں شیطانی وسوسے پیدا ہو رہے تھے. شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا تھا، انہیں ابھار رہا تھا، اکسا رہا تھا کہ تم نبی کے بدری صحابی ہو، تمہارا ایمان اتنا بہتر ہے، اس کے باوجود تم پیاسے رہو، تمہارا دشمن سیراب ہو، تمہیں پانی نہ ملے، تمہارے دشمنوں کو پانی ملے، تم جو ہے کیا نام ہے پانی سے اتنا دور ہو. کیونکہ جو پانی کا جو چشمہ تھا، مسلمان اس چشمے سے دور تھے اور دشمنان اسلام اس چشمے سے قریب تھے. اس لیے صحابہ کرام پریشان تھے کہ اب ہم پاکی کیسے حاصل کریں گے، غسل جنابت کیسے کریں گے، وضو کیسے کریں گے، کیا پیئیں گے. مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم پانی سے محروم ہیں، وہ کافر ہونے کے باوجود وہ پانی سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے. چنانچہ رب العالمین نے جنگ سے جو پہلے والی رات تھی، غزوہ بدر سے جو پہلی والی رات تھی، اس رات میں رب العالمین نے مسلمانوں پر آسمان سے بارش نازل کر کے ان کے سارے شیطانی وسوسوں کو ختم کر دیا، انہیں قلبی سکون عطا کیا، انہیں روحانی سکون عطا کیا. تو رب العالمین نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی سب سے پہلی مدد بارش کے ذریعے سے کی، بارش نازل کر کے. اور آپ دیکھیں گے ویسے بھی کہ جب کبھی بارش ہوتی ہے اور بارش ہو کر کے جب ختم ہو جاتی ہے تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے، موسم بڑا سہانا لگتا ہے، دل کو بڑی فرحت اور بڑی مسرت حاصل ہوتی ہے. انسان جو ہے، ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سکون محسوس کرتا اپنے اندر بارش کے بعد. تو رب العالمین نے بارش نازل کر کے بدری مسلمانوں کو قلبی سکون عطا کیا. اور مدد کی دوسری شکل، جنگ سے پہلے مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی، نیند طاری کر دیا، اونگ ان پر طاری کر دیا. چونکہ مسلمان مدینے سے جب نکلے تھے تو جنگ کا پلان نہیں تھا، جنگ کا ارادہ نہیں تھا. مسلمانوں کا نکلنا تو اس قافلے کا پیچھا کرنا تھا، اس تجارتی قافلے کا جو ابو سفیان کی قیادت میں مکے سے نکل کر کے سیریا بغرض تجارت گیا ہوا تھا، اس قافلے کا پیچھا کرنا تھا، جنگ کا پلان نہیں تھا. لیکن اچانک پلان بدلا، اچانک جنگ کی نوبت آئی. مسلمان بے چین تھے کہ اب کیا ہوگا. حالانکہ اللہ پر انہیں یقین تھا، یقین ان کا کمزور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بے چین تھے کہ یا اللہ ہم تعداد میں قلیل ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری نصرت کی ضرورت ہے. مسلمان کو قلت تعداد بے چین کر رہی تھی. رب العالمین نے جنگ سے پہلے ان پر غنودگی طاری کر کے
انہیں چین عطا کیا، انہیں سکون عطا کیا، ان پر اس طرح سے غنودگی طاری ہوئی، نیند طاری ہوئی کہ ان کی یہ ٹھوڑیاں ان کے سینوں سے مل رہی تھی۔ بعض صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ چھوٹ کر کے زمین پر گر رہے تھے۔ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب رب العالمین نے تمہیں قلبی اطمینان دینے کے لیے، روحانی سکون پہنچانے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی، تم پر جو ہے نیند کا غلبہ عطا کر دیا سکون پہنچانے کے لیے، اور اس نیند کے بعد مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی، مسلمانوں کے اندر بڑی پھرتی اور بڑی چستی آ گئی۔ چونکہ آدمی جب سو لیتا تو اس کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، وہ نئے سرے سے اپنا ہر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، نئی طاقت کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئے انداز سے، چونکہ اس کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، اس کے اندر مزید ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اس وقت کو یاد کرو جب رب العالمین نے تمہیں قلبی سکون عطا کرنے کے لیے جو ہے تم پر نیند طاری کر دیا تھا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور آسمان سے تم پر بارش نازل فرمائی تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں صاف بنانے کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل کر دی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تمہارے دلوں میں جو شیطانی وسوسے پیدا ہو رہے تھے ان وسوسوں کو مٹا دیا۔ وَلَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں طاقت پیدا کر، تمہارے دلوں میں مضبوطی پیدا کر دی۔ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور رب العالمین نے نیند کے ذریعے اور بارش کے ذریعے سے تمہیں ثبات قدمی عطا کیا۔ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد بارش کی شکل میں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد نیند کی شکل میں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد جو ہے دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے تھے ان وسوسوں کو جو ہے دور کر کے، چونکہ جس جگہ پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا ریتیلی زمین تھی، اور ریتیلی زمین ہونے کی وجہ سے وہ پاؤں میں چبھتے تھے یا دھوپ کی شدت سے اس میں چلنا بڑا مشکل ہو جاتا، اس لیے رب العالمین نے اس جگہ پر بارش نازل کر کے ہے نا اس زمین کو جو ہے خوشگوار بنا دیا، اس لائق بنایا کہ اس ریتیلی زمین پر مسلمان آرام کے ساتھ رہ سکے۔ وہ بارش دوسری جگہوں پر نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں نے جب وہ پڑاؤ سے نکلے، باہر نکلے تو دیکھا کہ یہ آسمانی بارش صرف ہمارے کیمپ پر نازل ہوئی ہے، جہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا صرف اسی دائرے کے اندر نازل ہوئی، باہر پانی بارش نہیں نازل ہوئی ہے۔ تو رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ آسمانی بارش، یہ نیند کی غنودگی، یہ دلوں کے اندر سے وسوسوں کا مٹنا، یہ ہمت پیدا ہونا، یہ ثابت قدم رہنا، یہ رب العالمین کے جانب سے تمہارے لیے خصوصی مدد تھی جو رب العالمین نے تمہیں اخلاق حمیدہ کی بنیاد پر عطا کیا۔ آج اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی کی اتباع کرنے والے بدخلقی میں اتنے آگے بڑھے کہ ناچنا شروع کر دیے۔ آئے دن مشکلات، پریشانیاں، مسائل، اتنے مسائل ہیں ہمارے قوم کے سامنے، ہمارے قوم کے درمیان انگنت مسائل، اور نئی صبح نیا مسئلہ کھڑا کر کے جاتی، نئی پریشانی، نیا ٹینشن، نیا زخم دے کر کے جاتا، اور نئی صبح۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اخلاقی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور حضرات غزوہ بدر میں مدد کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ رب العالمین نے فریقین کو، جو دونوں فوجی جماعتیں تھیں، ایک طرف مسلمانوں کی جماعت اور دوسری طرف کفار کی جماعت اور مشرکین کی جماعت تھی، دونوں کی نظروں میں دونوں فوجوں کو اپنے سے ڈبل کر کے دکھا دیا۔ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وفئۃ کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے ان دونوں جماعتوں میں نصیحتیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، ایک دوسرے سے لڑنے کے در پہ تھے۔ ان میں سے ایک فی سبیل اللہ جہاد کر رہی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی نظروں میں اپنے سامنے والی جماعت کو ڈبل کر کے دکھایا، یعنی مسلمان 300 تھے، کافر
1000 تھے، مسلمانوں نے کافروں کو اپنے سے ڈبل دیکھا۔ حالانکہ مسلمانوں کو خبر لگی تھی کہ کافروں کی تعداد 1000 ہے، لیکن عین جنگ کے موقع پر تعداد کا تھوڑا خدشہ تھا کہ یہ کفار ہم سے زیادہ ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی نظروں سے کفار کو کتنا دیکھا؟ 600، 650، 700 کے قریب، اپنے سے ڈبل کفار کو دیکھا مسلمانوں نے۔ تو 1000 تھے، مسلمانوں نے کتنا تصور کیا؟ 600 ہیں۔ کفار 1000 تھے، کفار نے مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھا، یعنی کفار یہ سمجھے کہ مسلمان 2000 ہیں، گھبرا گئے، ارے یار یہ تو خبر لگی تھی کہ مسلمان 300 ہیں لیکن یہ تو 2000 دکھ رہے۔ مسلمان کہہ رہے کہ یہ تو خبر لگی تھی کہ کفار 1000 ہے لیکن یہ تو 600 دکھ رہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ کفار کو موصولہ خبر کے مطابق جب کم دیکھا تو مسلمانوں کی خبر بڑھی، اور کافروں کی ہمت ٹوٹی جب انہوں نے موصولہ خبر کے مطابق مسلمانوں کو کئی گنا زیادہ دیکھا تو کفار کی ہمت ٹوٹ گئی۔ تو رب العالمین نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد ان کے اخلاق حمیدہ کی بنیاد پر اس طرح سے بھی کی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم نظر آئی اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اپنے سے زیادہ نظر آئی۔ اس لیے مسلمان اور زیادہ باہمت ہو گئے اور زیادہ ہمت اور بہادری کے ساتھ مسلمانوں نے کفار سے مقابلہ کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ مدد رب العالمین کے نصرت کے جو کرشمے ہیں جس کو دنیا نے بارہا دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت کے کرشمے صرف یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج بھی ہماری اور آپ کی مدد ہو سکتی ہے۔ ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو سکتے، ہماری حفاظت کے لیے رب العالمین آسمان سے فرشتوں کی جماعت زمین پر اتار سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارے اندر وہ یقین کامل پیدا ہو جائے، وہ ایمان پاکیزگی پیدا ہو جائے جو بدری صحابہ کے اندر تھی۔ کیونکہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، کائنات کے لوگوں، رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ذریعے سے اس کی تائید کرتا ہے۔ آج بھی رب العالمین کے ایسے غیبی مدد کے کرشمے دیکھے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے اندر بدری صحابہ جیسا ایمان پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بدری صحابہ جیسا یقین پیدا ہو جائے۔ فضائے بدر پیدا کر صحابہ تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، اب بھی گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ضرورت ہے اپنے اندر اچھا اخلاق، اچھا کردار، یقین کامل، ایمان کامل پیدا کرنا۔ رب العالمین کی مدد کے مستحق آج بھی ہم ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ شرط ہے ایمان خالص ہمارے اندر ہونا، رب العالمین پر یقین اتنا مضبوط ہو کہ وہ ایمان کی اور یقین کی مضبوطگی ہمیں پہاڑ بنا دے، کسی بھی میدان میں اتر جائیں، کسی بھی مشن، کسی بھی میدان میں۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو کیا ہے؟ ایک پولیس والا محلے کے اندر آتا ہے، لوگوں کی ہوا اکھڑ جاتی، چور ہو، ڈاکو ہو، چوری کر کے آئے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں ہیں، اپنے کاروبار سے جڑے۔ مسلمانوں شرط ہے، پولیس والے، پولیس محکمہ ہمارے محلے میں نہیں آئی اگر ہمارا ایمان اور اخلاق، ہمارا کردار بہتر بن جائے، کیونکہ انہیں جو خبر پہنچائی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان چور ہیں، یہ چوریاں کرتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، ان کو ایسی خبریں اور ہمارے لوگ پہنچا رہے ہیں، اس لیے آئے دن بیچارے پریشان رہتے۔ آئے دن ہمارے محلوں میں پولیس والوں کا، پولیس محکمہ کا چھاپا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اخلاق گڑبڑ ہو گئے، ہمارے کردار بگڑ گئے، وہ کردار ہمارے اندر نہیں جو کردار محمد الرسول اللہ سکھا کر کے گئے تھے، وہ اوصاف و خصوصیت و خوبیاں نہیں ہیں، وہ کیریکٹر ہمارے اندر نہیں ہے جو کیریکٹر محمد الرسول اللہ اپنی امت کے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے۔ جس کیریکٹر پر اپنی امت کو چھوڑ کے گئے تھے اس کردار پر ہم باقی نہیں ہیں، دنیا والوں کی نظروں میں ہم بہت ہی برے بن چکے، اس لیے دنیا ہمیں شک کی نظروں سے دیکھتی ہے، شک کی نظروں سے۔
اور ہم بجائے اپنے اخلاق اور کردار کو سدھارنے کے، بجائے اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کے، دن بدن الجھتے جا رہے ہیں۔ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سلجھنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پروٹیسٹ اور مظاہرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایمان اور اخلاق اور کردار کو بہتر پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العظیم جو ہماری نگرانی کے لیے پولیس محکموں کی طرف سے آتے ہیں وہ ہمیں نگراں بنا دیں گے۔ نگرانی کے لیے وہ نہیں آئیں گے، بلکہ نگراں بنانے کے لیے آئیں گے کہ تم بڑے اچھے لوگ ہو، تم چور نہیں ہو، فراڈ نہیں ہو۔ تو آج بھی ہماری مدد جو ہے غیبی طور پر کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ہم نیک بن جائیں۔ اور حضرات، مقام بدر میں مسلمانوں کی مدد کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ آسمان سے رب العالمین نے فرشتوں کو نازل فرمایا مسلمانوں کی مدد کر، یعنی عملی طور پر آسمانی فرشتوں نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے، مسلمانوں کی تحفظ کے لیے عملی طور پر حصہ لیا ہے، جس کا مشاہدہ جماعت صحابہ نے کیا اور کفار کی جماعت نے بھی کیا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دشمن کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اقدم یا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو، اے حیزوم آگے بڑھو۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ جبریل امین کی آواز تھی، جبریل امین اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے کہ حیزوم گھوڑا آگے بڑھ، دشمنوں کو مارنا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ابھی آگے بڑھا تھا میں اور ایک کافر کو، ایک دشمن کو مارنے ہی والا تھا، اپنی تلوار ابھی اٹھائی تھی، چلائی نہیں تھی کہ اچانک اس کا سر اس کے دھڑ سے کٹ کر کے گرا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مقام بدر میں جماعت فرشتوں کو تاکید کی تھی، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اے فرشتوں، ان دشمنوں کو، ان میرے باغیوں کو، میرے نبی کی بغاوت کرنے والوں کو، میرے نبی سے لڑنے والوں کو ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے انگلیوں کو ایک ایک پور پر مارو۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانتے تھے کہ اس کو کسی فرشتے نے قتل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم اس کی لاش کو دیکھتے تھے، اگر اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس کو کسی انسان نے نہیں بلکہ اسے فرشتوں نے قتل کیا ہے، چونکہ رب العالمین نے فرشتوں کو تاکید کی تھی کیا؟ وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ ان کے انگلیوں کو ایک ایک پور کو کاٹ دو۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو تاکید کی تھی۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جس لاش کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی ملتی، ہم سمجھ جاتے کہ فرشتوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور حضرات، جن 70 کفار کو مسلمانوں نے قیدی بنا کر کے مدینہ لائے تھے، انہی میں سے ایک کہنے لگا، وہ سفید پوش والا، سفید پوشاک والا وہ شخص نہیں دکھ رہا ہے جس نے مجھ کو گرفتار کیا، وہ کہاں گیا؟ وہ فرشتے تھے، فرشتوں نے بہت سارے کفار کو قیدی بنایا تھا، بہت سارے کفار کو قیدی بنایا تھا۔ تو حضرات، غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے اپنے اچھے بندوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا۔ مدد کی ایک شکل یہ تھی۔ اور جنگ کے اختتام پر، غزوہ بدر کے اختتام پر مشرکین کی اور کفار کی جو لاشیں تھیں، آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں تقریباً 70 کفار مارے گئے تھے اور 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، بڑا مشہور واقعہ۔ تو جن 70 کافروں کو مارا گیا تھا مقام غزوہ بدر میں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کے 70 کفار کو، ان 70 لاشوں کو مقام بدر میں قلیب بدر کنویں کے اندر دفن کر دیا تھا۔ ان لاشوں کے ساتھ مصلح نہیں ہوا، ان لاشوں کے ساتھ گستاخی نہیں ہوئی۔ آج دنیا اگر کسی کو قتل کرتی ہے تو اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور اسے کاٹنے کے بعد اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیتی ہے، درندوں کے چرندوں کے حوالے کر دیتی ہے، یہ درند و پرند چرند اس کو نوچ نوچ کر کے کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان 70 کفار کو جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے ان کو قلیب بدر نامی کنویں کے اندر دفن کر دیا تھا، اور دفن کرنے کے بعد
ان تمام لاشوں کو، ایک ایک شخص کو، جو کہ وہ سب کے سب سردار قسم کے لوگ تھے، ایک ایک سردار کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ تم نے ہماری دعوت کو انکار کیا، تم نے ہماری دعوت کو ٹھکرایا ہے، بہتوں نے ہماری دعوت کی تصدیق کی ہے، مانا ہے، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا، لہذا آئے جماعت کفار، تم اب عالم انسان کو چھوڑ چکے ہو، عالم برزخ میں جا چکے ہو، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ عمر بن خطاب بازو میں کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، کہنے لگے اللہ کے نبی ایسے جسموں سے آپ مخاطب ہیں جو سن نہیں سکتے ہیں، جن کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، یہ مردہ لاشیں تم سے بہتر میری بات کو سن رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے لوگ اس بات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ مردے بھی سنتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا ہے پیغمبر انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء، اے پیغمبر آپ اپنی فریاد کو، آپ اپنی آواز کو مردہ کو نہیں سنا سکتے، گونگے اور بہروں کو اپنی فریاد نہیں سنا سکتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ میری آواز کو تم سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں، دونوں میں ٹکراؤ۔ یاد رکھنا اللہ یہ نبی کا خاصہ تھا، یہ نبی کا معجزہ تھا، نہیں تو اللہ نے تو تردید کی کر دی ہے کہ اے پیغمبر آپ اپنی فریاد بھی مردہ جسموں کو نہیں سنا سکتے ہیں، تو اس موقع پر جو مردہ جسمیں سنی ہیں یہ نبی کا معجزہ تھا۔ اور نبی کا معجزہ کیسا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی پر درود بھیجا جاتا ہے تو درود اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح سے جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو ہمارا وہ درود جو ہوتا ہے رب العالمین اپنے نبی تک پہنچاتا ہے۔ یہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ تو اس موقع پر جو مردہ جسموں نے سنا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، تو یہ ایک تو نبی کا معجزہ تھا، دوسرا رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، رب العالمین نے انہیں سنایا تھا۔ اللہ نے کہا پیغمبر تم نہیں سنا سکتے، تمہارا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ سنا سکتا ہے۔ لوگ بطور ثبوت دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، مزاروں پر جاؤ، درگاہوں پر جاؤ، باباؤں کے پاس جاؤ جو سینکڑوں سال مر کر کے مٹی میں دفن ہو چکے ہیں، مٹی کے نیچے جو مٹی بن چکے ہیں ان کو پکارو، مدد بھی کریں گے۔ استغفر اللہ، ہماری مرادیں، ہماری فریادیں وہ نہیں سن سکتے، کیونکہ قرآن جو ہے اس عقیدے کا رد کرتا ہے، اس سوچ اور اس نظریے کا جو ہے رد کرتا ہے کہ تمہاری مرادیں، تمہاری فریادیں وہ مرے ہوئے لوگ نہیں سن سکتے، وہ چاہے پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، شہید ہو، ولی ہو، کسی بھی مقام کا، کسی بھی لیول کا وہ آدمی ہو، اگر وہ مر چکا ہے تمہاری فریادیں نہیں سن سکتے۔ بہرحال حضرات، مسلمان غزوہ بدر کی جیت کی خوشیاں لے کر کے مدینہ واپس لوٹے۔ ایک طرف سارے مدینہ میں خوشی کا ماحول ہے، مسلمانوں کا قافلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، نبی کی کمانڈری میں مدینہ میں داخل ہو رہا، سارے مدینہ کے اندر خوشی کا ماحول ہے، خوشی کا سما ہے۔ لیکن حضرات، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی جیت لے کر کے مدینہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جیت کی خوشیاں ہیں، پورے مدینے میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کیونکہ مدینہ، مسلمانوں کے مدینہ آنے سے پہلے کفار نے، مشرکین نے، یہود نے، نصارہ نے، منافقین نے، دشمنان اسلام نے اہل مدینہ کو، مسلمانان مدینہ کو بہت ہی زیادہ غم دیا تھا۔ یہ خبریں پھیلائی تھی کہ مقام بدر میں مسلمان مارے گئے ہیں، مسلمان جو ہے ناکام ہوئے ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی نعوذ باللہ وہاں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی کے دو قاصد، ایک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اللہ کے نبی وہاں مقام بدر سے نکلنے سے پہلے اپنے ان دو صحابہ کو مدینہ بھیج دیا تھا کہ جا کر کے اہل مدینہ میں خوشی کا پیغام پہنچا دو، جیت کا پیغام پہنچا دو مدینہ والوں کو۔ ادھر جب یہ مدینے میں دونوں لوگ داخل ہو رہے ہیں، زید بن حارثہ کو یہود مدینہ نے دیکھا، کہا دیکھو یہ زید واپس آ رہا ہے، یہ ہار کر کے آ رہا ہے، یقیناً محمد کو قتل کر دیا گیا، استغفر اللہ، دیکھو محمد کی اونٹنی جو قصبہ تھی، قصبہ پر یہ زید سوار ہو کر کے آ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا جواب دے۔
اس طرح سے مسلمان پریشان تھے. لیکن جب مدینہ کے اندر جو موجود تھے، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، ان کو بڑا فکر تھا، کیونکہ یہود مدینہ نے ان کو ٹینشن دے دیا تھا گندی خبریں افواہیں پھیلا کر کے. اب جب مسلمان محمد الرسول اللہ کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، ان دونوں صحابی کے ذریعے سے جب خبریں ان کو صحیح خبر معلوم ہوئی تو بہت خوش ہوئے. ایک طرف مسلمانان مدینہ خوشی منا رہے ہیں، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چہیتی بیوی، نبی کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیع قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں. کیونکہ جس وقت نبی جو ہے بدری مشن کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی. اللہ کے نبی نے اپنے داماد عثمان سے کہا تم جو ہے اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کے لیے یہیں پر رہو، مدینہ میں رہو، تمہیں ساتھ میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، ہمیں جو بھی کامیابی ملے گی عثمان اس میں تمہارا حصہ ہوگا. آج ظالموں نے جب عثمان بن عفان کو جو ہے ان کے زمانے خلافت میں شہید کیا، تو ان پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ اگر مسلمان ہوتا نعوذ باللہ تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ مقام بدر میں جنگ بدر میں شریک ہوتا. حالانکہ نبی نے منع کیے تھے اپنے داماد کو کہ تم ہمارے ساتھ بدر نہ چلو، تمہیں بدری صحابہ کا مقام دیا جائے گا، تمہیں بدری ساتھیوں کا جو ہے حصہ دیا جائے گا، تم ہماری بیٹی رقیہ کی دیکھ ریکھ کرو، بیمار ہیں. اور ان کے ساتھ میں اسامہ بن زید کو بھی چھوڑ دیا تھا کہ تم دونوں لوگ ان کی جو خیال رکھنا ان کا. جس وقت روانہ ہو رہے تھے رقیہ بیمار تھی، جس وقت واپس جب جنگ بدر جیت کر کے مکہ میں داخل ہوئے ان کے داماد انہیں بقیع قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی، پیارے نبی اپنے بیٹی کے وفات میں شریک نہیں ہیں، اپنے بیٹی کے تدفین میں شریک نہیں ہیں. گویا کہ ہمیں اور آپ کو ایک میسج ملتا ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنی اس زندگی کو خدمت دین کے لیے وقف کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی قربانی دینا پڑے گا اور اپنے فیملی والوں کو بھی قربانی دینا پڑے گا. تب دین کا کام ہوگا، نہیں تو دین کا کام نہیں. چونکہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ کن کن طریقوں سے میرے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. بتاؤ، گھر میں خوشی کا ماتم ہو، یہ دین کا خادم موجود نہ رہے، گھر میں غم کا ماتم ہو، یہ دین کی خدمت کرنے والا وہاں پر موجود نہ رہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. اور حضرات، اس واقعے سے مسلمانوں کی جیت اور رقیہ کے وفات سے ہمیں اور آپ کو یہ ایک پیغام یہ بھی ملتا کہ مسلمانوں کی زندگی میں اگر ایک طرف سے غم آتے ہیں تو دوسری طرف سے مسرتیں بھی آتی ہیں، دوسری طرف سے خوشیاں بھی آتی ہیں. اور حضرات، جو بھی صحابہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے، اللہ رب العالمین کے نظر میں اتنے محبوب بن گئے کہ عرش والے نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا کہ اختتام جنگ پر بدری صحابہ کی طرف رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ جھانک کر کے دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں، انہیں مخاطب کر کے کہا کہ میرے نبی کے بدری صحابہ، آج کے بعد افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، یا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اللہ رب العالمین نے بدری صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، میرے نبی کے بدری صحابہ، میرے نبی کے ساتھ میں جنگ بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں، تمہارا رب تم سے اتنا زیادہ خوش ہے کہ آج کے بعد تم جو چاہو کر گزرو، کوئی بھی عمل تم کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی. بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ آج یہ ملعون زبانیں، یہ غلیظ زبانیں ان بدری صحابہ سے بھی جو ہے محفوظ، بدری صحابہ بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں، ان پر بھی یہ غلیظ زبانیں طنز کرتی ہیں، ان پر بھی یہ گندے انگلیاں اٹھتے ہیں، ان کے شان میں بھی گستاخیاں کی جاتی ہیں، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا اور دیگر جو ہے کبار صحابہ ہوں یا کبار صحابیات ہوں یا ازواج مطہرات ہوں. ایسی نفوس قدسیہ بھی ان غلیظ زبانوں کے شر سے، ان ملعون انگلیوں کے شر سے محفوظ نہیں. لہذا اگر آج کسی اچھے انسان پر انگلی اٹھتی ہے تو ایسے واقعات کو پڑھ کر کے، ایسے سیرتوں کو پڑھ کر کے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی پاکیزہ شخصیتیں اگر محفوظ نہیں ہیں تو ہم اور آپ آج کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور حضرات، مسلمان غزوہ بدر جیت کر کے مال غنیمت لے کر کے اور 70 قیدیوں کو لے کر کے مدینہ جب آئے تو اب مسلمانوں کے مابین قیدیوں کا مسئلہ پیش آیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. 70 جو کفار قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے،
یاد رکھنا مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام نبی کی جنگیں، ہمارے اسلاف کی جنگیں عفو و درگزری پر، رحم و کرم پر مشتمل تھی، تمام کی تمام جنگیں۔ آپ بتاؤ 70 کفار کو قیدی بنا کر کے لائے، ایک ان کے اقتدار اور اختیار میں تھے، ان کے کنٹرول میں تھے، ان کو بھی جان سے مار سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان پر انگلی نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی نے ان کے قضیے کے تحت فیصلہ کیا کہ ان کے مشورہ لیا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ صحابہ کرام اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی اسلام کو، اہل اسلام کو بھی مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو، اللہ انہیں کبھی نہ کبھی اسلام کی دولت عطا کرے گا، ایمان انہیں عطا کر دے گا، یہ مسلمان بن جائیں گے، لہٰذا بھی ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ہم مسلمانوں میں سے جو ان قیدیوں کے رشتہ دار ہیں، ان قیدیوں کو ان مسلمانوں کے حوالے کر دو کہ قیدی کو وہ مسلمان اپنے رشتہ دار قیدی کی گردن مار دے، چونکہ انہوں نے اسلام کو اور اہل اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت ہی زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی یہ بہترین موقع ہے کفر کو دبانے کا، اہل کفر پر روب جمانے کا، یہ بہترین موقع ہے، لیکن اللہ کے نبی کے اندر جو رحم و کرم والی صفات تھی وہ اللہ کے نبی کے غضب پر غالب آئی۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کا نفاذ کیا۔ بعد میں جب آسمان سے وحی نازل ہوئی، آسمان سے اترنے والی وحی جو تھی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید میں تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا، یہ موقع تھا کفر کو کچلنے کا، کفر کو دبانے کا، اہل کفر پر اپنا روب جمانے کا، یہ موقع تھا، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ آپ فدیہ لے کر کے آزاد کر دو۔ اور حضرات یہاں دو لوگ مشورہ دے رہے ہیں، ایک ابو بکر کی شخصیت ہے، دوسری عمر کی شخصیت ہے، دونوں کے مشورے میں اختلاف ہے، دونوں کے مشورے میں تضاد ہے۔ یاد رکھنا یہ دونوں کے مشورے دونوں کے مزاج کے جو آئینہ ہیں، دونوں کے مزاج کی، دونوں کے جو ہے سوچ اور ان کے فکر، ان کے نظریے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایک کے اندر نرمی تھی تو دوسرے کے اندر سختی تھی۔ ابو بکر کا مشورہ ابو بکر کے مزاج کا آئینہ دار، عمر کا مشورہ عمر کے مزاج کا آئینہ دار، یعنی کہنا یہ ہے کہ اسلام کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، ابو بکر کے نرمی کی بھی ضرورت ہے اور عمر کی سختی کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں اسلام کی بات آ جائے وہاں سختی کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں دنیا کی بات آ جائے وہاں مسلمان کو نرم ہو جانا چاہیے۔ جہاں رشتہ بچانے کی بات آ جائے مسلمانوں کو نرمی سے کام لینا چاہیے، شدت نہیں۔ جہاں حق نہ حق کی بات آئے وہاں سختی اختیار کرو، سختی والا پہلو، عمر والا مزاج اختیار کرو، لیکن جہاں رشتہ توڑنے نہیں جوڑنے کی بات آ جائے وہاں حضرت ابو بکر کے مزاج کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی اب ابو بکر کے فیصلے کو، ان کے مشورے کو نافذ کر چکے ہیں۔ قیدیوں میں تمام کے تمام قیدیوں کے جو رشتہ دار تھے وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیج رہے ہیں۔ انہیں قیدیوں میں اللہ کے نبی کے سگے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ قیدی بن کر، چونکہ یہ ابو جہل جو تھا بڑا ماسٹر مائنڈ آدمی تھا، بڑا مائنڈر تھا، یہ جب مکہ سے نکلنے لگا تو بنو ہاشم کے جو لوگ تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی گھسیٹ لایا تھا کہ اس سے کسی موقع پر مسلمانوں کو دبانے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ کے نبی کے سگے داماد ابو العاص بھی تھے۔ ابو العاص سے اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیاہی تھی، چونکہ ابھی یہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوا تھا کہ کوئی مسلمہ عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی یا کوئی غیر مسلمہ عورت کسی مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوا تھا، یعنی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے حضرت زینب ابو العاص کی زوجیت میں تھی اور ابو العاص ابھی کفر کی حالت میں تھے۔ حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیے کا انتظام کیا۔ اس فدیے میں حضرت زینب کا وہ ہار تھا جو ہار حضرت زینب کو ام المومنین، ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، نبی کی چہیتی بیوی نے، حضرت خدیجہ نے ہدیتاً دیا تھا۔ ہدیے کے طور پر حضرت خدیجہ نے اپنا ہار اپنی بیٹی حضرت زینب کو گفٹ کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی جب نظر اس ہار پر پڑی کہ میری چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کا ہے، یہ کبھی ان کے گلے میں رہا کرتا تھا، اللہ کے نبی کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اللہ کے نبی رونے لگے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے فریاد کر رہے ہیں میرے ساتھیوں، میں مناسب یہ ہے کہ ابو العاص کو معاف کر دیا جائے۔
تمام کے تمام صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابو العاص سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، ابو العاص کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا سیرت طیبہ کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر کے پڑھ لو، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقربا پروری غالب نہیں آئی ہے، کہیں بھی نبی نے اپنے رشتہ داروں کے معاملوں میں، اپنوں کے معاملوں میں جانبداری سے کام نہیں لیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنوں میں اور غیروں میں تفریق اور تمیز نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں معاف تو کیا جائے گا، میں نے صرف ہار کی بات کی تھی، ان سے بھی فدیہ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے داماد ابو العاص سے بھی فدیہ لیے، اور فدیے کی شکل دوسری تھی۔ جب ابو العاص کو رہا کر رہے تھے، آزاد کر رہے تھے، اپنے داماد سے کہا ابو العاص وعدہ کرو کہ تم مکہ جب جاؤ گے تو میری بیٹی یعنی اپنی بیوی زینب کو آزاد کر دو گے، انہیں ہجرت کی اجازت دو گے، ان پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے۔ ابو العاص نے وعدہ کیا، اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، مکہ آئے، حضرت زینب کو آزاد کر دیا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، تم ہجرت کر سکتی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئی، لیکن اس امید کے ساتھ، انہیں یقین تھا کہ میرے شوہر ابو العاص بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بڑے ہوشیار دانش مند آدمی ہیں، یہ آج نہیں تو کل اسلام ضرور قبول کریں گے، ایمان لائیں گے، رب العالمین انہیں ایمان کی دولت عطا کرے گا۔ اور ہوا بھی یہی، وہ دن بھی آیا کہ سن 6 ہجری میں ابو العاص رضی اللہ تعالی مسلمان ہو کر کے مدینہ آ گئے، ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اور جب مدینہ آئے ابو العاص تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو سابقہ نکاح کے تحت، جبکہ وہ نکاح حالت کفر میں ہوا تھا، یہ پوائنٹ یاد رکھنا، سابقہ نکاح کے تحت اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو اسلام لانے کے بعد بھی حضرت ابو العاص کی زوجیت میں لوٹا دیا، دوبارہ نکاح نہیں پڑھایا کہ نہیں اب اسلام نہیں لائے تھے، اب اسلام لا لیے، پھر سے ایمان لا لیے، اب پھر سے نکاح پڑھانا پڑے گا، نہیں۔ اس سے مسئلہ کیا ملا؟ مسئلہ یہ سب ہمیں اور کو پیغام ملا کہ اگر کوئی جوڑا اسلام لاتا ہے، اسلام لانے کے بعد میں مزید پھر سے نکاح پڑھانے کی، نکاح جدید کی ضرورت نہیں، اگرچہ حالت کفر میں انہوں نے نکاح کیا ہے، اسلام لانے کے بعد نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نئے نکاح کی ضرورت طلاق کی صورت میں ہے، سمجھ رہے؟ اب طلاق کا مسئلہ چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال تو اگر کوئی حالت کفر میں کیا نام ہے شادی کرتا ہے اور بعد میں ایمان لا لیتا دونوں جوڑا، تو نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ اگر نئے نکاح کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی حضرت زینب کا پھر سے ابو العاص سے نکاح پڑھتے، پھر سے عقد کراتے، لیکن نہیں، پھر سے عقد نہیں کرا بلکہ ان کی زوجیت میں دوبارہ واپس کر دیا۔ بہرحال اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ اور زمانے والے نشست کے اندر اس طرح سے اس کے تسلسل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے پیغامات کو، تمام کے تمام دروس کو سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، اللہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔